خیر کی طلب اور خیر کی تلاش کا یہ سفر جاری ہے، اور اس سفر کا ایک بڑا ہی امپورٹنٹ سیگمنٹ جس کا نام ہے میں رنگ کائنات، اس سیگمنٹ میں ہم ان صحابیات، ان شخصیات کا ذکر کرتے ہیں جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اہم ڈفرینٹ شعبوں میں اہم کردار ادا کیا، چاہے وہ غزوات ہوں، چاہے وہ طب کا شعبہ ہو، چاہے وہ خیر کا کوئی بھی کام ہو، انہوں نے آگے بڑھ چڑھ کر کام کیا، اور ہم خواتین کی بالخصوص رہنمائی کرتی ہے۔ ہمارے ساتھ یہاں آپا موجود ہے، اور آپا آج ہم جس شخصیت کے بارے میں بات کر رہے ہیں، آپ کا جو تعلق ہے مدینہ سے ہے، اور آپ کا شمار ان میں ہوتا ہے جنہوں نے بہت پہلے اسلام قبول کیا۔ میں بات کر رہی ہوں حضرت سلیم بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صنم ان کے بارے میں تو اتنا زیادہ ہے کہ جتنا کہیں کم ہے، اور کچھ اتنے پیارے پیارے واقعات ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ سارے ہی سنا دوں، لیکن مجھے ان کی شادی کا واقعہ اور ایک جو ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے، یہ بیوہ ہو گئیں۔ یہ حضرت انس کی والدہ تھیں، جنہوں نے حضرت انس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں 10 سال کی عمر میں پیش کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی خدمت میں رہیں گے۔ وہ 10 سال کے بچے آپ کو دے کر چلی گئیں، اور 10 سال تک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گزارے۔ اچھا، آپ نے ضرور مجھ سے بعد میں پوچھنا ہے ایک دعا کا جو حضرت انس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفے میں دی سلیم کی درخواست پر۔ اچھا، اب سلیم بیوہ ہو گئیں اور بہت صحابہ نے ان کے لیے رشتے بھیجے، تو ایک ابو طلحہ تھے، وہ اس وقت تک مسلمان نہیں تھے، انہوں نے رشتہ بھیجا، تو بار بار ان کا رشتہ جب آیا تو انہوں نے انہیں بلا بھیجا۔ اب دیکھیے اس زمانے کے خواتین کا حوصلہ دیکھیے، جو ہم آج بھی نہیں کر پاتی ہیں۔ انہوں نے انہیں بلا بھیجا اور کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ میں ایک اللہ کی عبادت کرتی ہوں، میں توحید پر یقین رکھتی ہوں۔ وہ کہنے لگے جی، اور تم لکڑی اور بت کی پوجا کرتے ہو، اپنے ہاتھوں سے بنائے خدا بنائے پھرتے ہو؟ وہ کہنے لگے ہاں۔ کہنے لگے تمہارا میرا ہو سکتا ہے رشتہ؟ اور انہیں واپس بھیج دیا کہ وہ بار بار رشتہ بھیج رہے ہیں، تو انہیں خود بلا کر سمجھا کے اور ان کے بس بیج ڈال دیا توحید کا ذرا سا اور بھیج دیا۔ اور انہوں نے جا کر ایک دن غور کیا کہ سلیم نے مجھے کیا کہہ کے انکار کیا ہے، اور انہوں نے اپنے سارے بت توڑنے کے بعد کلمہ پڑھ کے ان کو واپس پیغام بھیج دیا کہ میں مسلمان ہو گیا۔ انہوں نے ان کے ساتھ نکاح کیا اور ان کا بیٹا پیدا ہوا۔ اور یہ سب حضرت انس کی روایت ہے کہ ہم اتنا خوش ہوئے کہ ہمارے بہت زمانے کے بعد، اور ہماری ماں اتنا زمانہ بیوہ رہیں اور پھر نکاح کیا اور اللہ نے بیٹا دیا۔ اور حضرت طلحہ کہیں سفر پہ گئے ہوئے تھے جہاد کے، جب لوٹ کے آئے اور وہ بچہ بیمار ہوا، وفات پا گیا۔ اب حضرت طلحہ سفر سے آئے ہیں، اور یہ واقعہ جو ہے ہم خواتین کے لیے بالخصوص، حضرت ابو طلحہ کو انہوں نے کھانا کھلایا، سفر سے لوٹ کے آئے تو خبر بھی نہیں دی، بچے کو سلا دیا، اس کو چادر اڑا دی، اور جب وہ سونے لگے تو باتوں میں سوال کرتی ہیں کہ اگر کوئی آپ کے پاس امانت رکھے اور پھر وہ واپس طلب کرے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ تو کہنے لگے امانت والے کا حق ہے، اس کو واپس دے دینی چاہیے۔ کہنے لگے کہ وہ امانت جو اللہ نے ہمیں بیٹے کی صورت میں دی تھی، آج اس نے واپس لے لی۔ تو ابو طلحہ نیند سے، یعنی سونے جا رہے تھے، سونے دیا، وہ نیند سے جاگے تو یہ بات کی۔ اس کے بعد انہوں نے اٹھ کے بیٹے کی تدفین کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے آ کر یہ پورا واقعہ سنایا تو آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی کہ الہی ابو طلحہ کو بدلے میں پھر بیٹا عطا کر، اور پھر ان کے بعد اللہ نے انہیں پھر اور بیٹا دیا۔